السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 15 سے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، واللاتی اور وہ عورتیں، اللاتی کس کی جمع ہے؟ اللاتی کی، پڑھ چکے ہیں نا۔ اور وہ عورتیں، یأتین جو آئیں یعنی ارتکاب کریں، الفاحشۃ فاحشہ کا، اور فاحشہ سے مراد کھلی برائی ہوتی ہے جسے شرعاً اور عرفاً برا سمجھا جاتا ہے، جانی پہچانی مانی ہوئی، جسے واقعی برائی سمجھا جائے، اور پھر وہ برائی بھی جس کا اثر دوسروں پہ پڑے، یعنی اس سے دوسرے بھی متاثر ہوں، دوسروں کو بھی نقصان ہو۔ مراد ہے یہاں زنا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ زنا کو فاحشہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے بھی یہاں فاحشہ کا معنی ہم زنا ہی کریں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہو کان فاحشۃ، کیونکہ وہ تو کھلی برائی ہے، ایسی برائی جس کے برا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، جسے شریعت نے بھی برائی قرار دیا ہے اور جسے عقل انسانی اور معاشرہ بھی برا سمجھتا ہے۔ تو واللاتی یأتین الفاحشۃ، وہ عورتیں جو زنا کا ارتکاب کریں، اشارہ ہے یہاں ان عورتوں کی طرف جو کھلے عام زنا کی دکانداری کرتی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب معاشرے میں بہت سی برائیاں عام تھیں، اور ان میں سے ایک برائی یہ تھی کہ کچھ پیشہ ور عورتیں جو پیشہ کرتی تھیں وہ اپنے مکانوں پر مخصوص قسم کے جھنڈے یا پرچم لہرایا کرتی تھی، اور جس کسی کو برائی کرنا ہوتی تھی تو شریف عورتیں، خاندانی عورتیں میسر نہیں ہوتی تھیں، وہ ایسے علاقوں میں چلے جاتے، ایسے گھروں میں لوگ چلے جاتے اور وہاں جا کر برائی کا ارتکاب کرتے۔ اب بھی بہت سے ترقی یافتہ اور بہت سے ایون سو کالڈ اسلامک کنٹریز میں بھی ایسے ایریاز، جن کو بعض اوقات ریڈ لائٹ ایریا کہا جاتا ہے، ایسے مخصوص مقامات، مخصوص گھر جو جانے پہچانے ہوتے ہیں کہ وہاں ایسی برائی کی جاتی ہے یا ہو رہی ہے، اور عموماً اس پیشے میں چونکہ عورتیں ملوث ہوتی ہیں، یعنی زیادہ تر یہ پیشہ عورتیں کرتی ہیں، اگرچہ مرد پروسٹیٹیوٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ زیادہ تر برائی عورتوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے یہاں واللاتی جمع کا صیغہ استعمال کر کے عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ عورتیں یأتین الفاحشۃ جو برائی کا ارتکاب کریں، اور وہ کھلی برائی یعنی سب کو پتا ہو کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اور تمہاری سے مراد یہاں مسلمان عورتیں ہیں، کیونکہ اسلام میں یہ برائی ناپسندیدہ ہے، تو کسی بھی مسلمان عورت کو اس کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی مسلمان عورت اس کا ارتکاب کرے تو پھر کیا کرو؟ فاستشہدوا، گواہ طلب کرو، علیہن ان پر، یعنی ان کے خلاف، کتنے گواہ؟ اربعۃ چار، منکم تم میں سے، یعنی مسلمان، اور یہ چار مرد گواہ ہوں گے، عاقل ہوں گے، آزاد ہوں گے، یعنی کڑی شرط ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا لفظ تو یہاں لکھا ہوا نہیں، تو مرد کیسے مراد ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ 1 سے 10 تک گنتی میں، انشاءاللہ آپ اس میں عدد اور معدود پڑھیں گے، اور جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں معلوم ہے کہ 1 سے 10 تک گنتی میں اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آتا ہے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آتا ہے۔ یہاں عدد اربعتن ہے، اربعتن میں تے کس کی ہے؟ مؤنث کی، تو یہ کیا ہے؟ عدد۔ اور معدود کیا ہے؟ مذکر یعنی رجال، تو 4 مرد منکم تم میں سے، یعنی صاحب عدل ہوں، فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، کس بات کی؟ کہ انہوں نے
اس زنا کا ارتکاب ہوتے خود دیکھا ہے، یعنی صرف وہ یہ نہ کہیں کہ یہ جگہ مشہور ہے اس کام کے لیے، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ گواہی نہیں ہوتی۔ گواہی یہ ہے کہ انہوں نے اس برائی کو بالفعل ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اپنے آخری درجے پر۔ قرائن سے بھی یہ گواہی ثابت نہیں ہوگی کہ کسی ایک مرد عورت کو کسی کمرے میں کسی نے پایا یا دیکھا، یا بے لباس بھی ایون دیکھا، تو بھی گواہی ثابت نہیں ہوگی۔ گواہی ثابت ہوگی اس وقت جب 4 مردوں نے اپنی آنکھوں سے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کسی نے اس درجے پہ کسی کو دیکھا ہو، اور وہ بھی ایک نہیں 4 نے دیکھا ہو، تو پھر یہ وہی برائی ہو سکتی ہے جو کھلے عام کی جا رہی ہو، یعنی جس کا اثر پھر دوسروں پہ بھی پڑ رہا ہو۔ ایز لانگ ایز برائی کہیں بند ہے، دبی ہوئی ہے، تو خدا پہ معاملہ ہے۔ لیکن اگر سزا دینا ہے یا کوئی الزام ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے پھر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ محض وہم و گمان پہ یا اسکینڈلز مشہور کر کے یا محض ظاہری باتوں پر الزام ثابت نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے زبان کھولی اور کسی پہ الزام لگایا اور اس کے ساتھ 3 اور نہ ہوئے، تو اس صورت میں اس کو پکڑ کے اس کی پیٹھ پہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کو قذف کہتے ہیں۔ خواہ اس نے مثلاً ایک شخص نے دیکھا اپنی آنکھ سے اور وہ ثابت نہیں کر سکتا، تو اسے حق نہیں کہ وہ منہ سے بول کے کسی کو کہے کہ میں نے فلاں کو ایسے اور ایسے دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 4 مردوں کے سوا گواہی ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہ اتنا سخت سٹینڈرڈ یا کرائیٹیریا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس میں ایک عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، اور عورت کی عزت پھر اس کے خاندان کی عزت بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد سزا بھی ہے، حد ہے۔ ابتدائی آیت میں حد تو نہیں تھی، لیکن بعد میں سورۃ النور جب نازل ہوئی تو اس میں حد بتا دی گئی، اور وہ کیا تھی؟ الزانیہ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی خواہ مرد ہو یا عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، کیونکہ سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے گواہی بھی پھر بہت مضبوط قسم کی ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کیونکہ عورت عموماً کمزور ہوتی ہے، تو پھر اگر یہ آسان کر دیا جاتا معاملہ، تو پھر ہر ایک جس کو پٹوانا چاہتا اٹھ کے اس کے خلاف الزام لگاتا اور اپنی بڑاس نکال لیتا یا اپنی دشمنی کی آگ کو ٹھنڈا کر لیتا۔ لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو کیا کہا؟ فَإِن شَهِدُوا، اب شاہدو کا صیغہ بھی کیا بتا رہا ہے کہ وہ مرد ہیں گواہی دینے والے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، یعنی اگر وہ کسی ایک خاص گھر میں جا کے یا کسی خاص مقام پہ جا کے برائی کا ارتکاب کرتی ہیں تمہارے گھر کی عورتیں، تو پھر ان کو وہاں جانے سے روک لو، بلکہ ان کا باہر نکلنا بند کر دو۔ حبس فی البیت ہے یہاں، گھر میں قید۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھر میں رکھو۔ کب تک گھر میں رکھو؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، یعنی ملک الموت آئے اور جان لے جائے۔ اس جان کے نکلنے کے بعد وہ آزاد ہیں، ورنہ اس وقت تک گھر میں ہی رہیں گی۔ او یا پھر یجعل اللہ، بنا دے اللہ، لہن، ان عورتوں کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی اس قید دوام سے، اس لائف ٹائم پریزنمنٹ سے جو گھر کے اندر ہی ہوگی، اس سے نکلنے کا کوئی اور راستہ یا صورت بنا دے۔ اور وہ صورت کیا تھی؟ یہی سورۃ النور کا حکم نازل ہونا، جس میں کیا تھا کہ 100 کوڑے لگانے کے بعد چھوڑ دو، پھر گھر میں قید رکھنے، کسی جیل خانے بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں سزا کا تصور کیا ہے کہ نمبر 1، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ محض کسی کی ایک ٹیلی فون کال پہ یا کسی کے رومر پھیلانے پر کسی کو پکڑ کے کوئی سزا نہ دی جائے، بلکہ گواہ لائے جائیں، گواہ بھی عادل ہوں اور ان کی مخصوص شرائط ہیں۔ اگر وہ گواہی دیں، سزا دی جائے اور چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد کوئی تانا بھی نہ دے ان کو۔ جو سزا بھگت چکے
تو سزا پانے کے بعد پھر کوئی ان کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، ان کے بارے میں پیٹھ پیچھے بھی کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص پر حد جاری ہوئی مدینہ میں، تو اس کے بارے میں کچھ لوگ سفر میں بات کر رہے تھے، یعنی جیسے عموماً لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ فلاں فلاں جرم میں پٹ گیا، فلاں یوں سزا پا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے یہ بات سن کر، فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے اہل مدینہ پہ بانٹ دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس نے غلطی کی ہے، قصور کیا ہے، لیکن قصور کے بعد جب توبہ کر لی، معافی مانگ لی، حد جاری ہو گئی، اب وہ ویسے ہو گیا جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں۔ یعنی اسلام میں یہ تصور نہیں کہ مجرم کو ساری زندگی بند کر کے اس کے جرم کو اور پختہ کر دو، یا اسے اور مجرموں کے بیچ میں چھوڑ دو کہ وہاں پر اور زیادہ پکا مجرم بن کے نکلے، یا یہ کہ ساری زندگی وہ ایک گلٹ میں رہے، یا یہ کہ ساری زندگی وہ ایک عذاب جھیلتا رہے۔ نہیں، ہر بڑے گناہ کے لیے جس پر حد جاری کرو اور اس کے بعد آزاد کر دو، چھوڑ دو، اور نہ کوئی تانا دے، نہ اس کے خلاف کوئی بات کرے، اور اسے پھر دوبارہ سے معاشرے کے اندر ایک باعزت شہری کے طور پر جینے کا حق دیا جائے۔ یہ ہے اسلام میں مجرم کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ۔ تو یہاں پر ابتدائی حکم ہے یہ کہ زنا کے کیس میں جب 4 لوگ گواہی دے دیں تو کیا کرو، عورتوں کو گھر سے نہ نکلنے دو، کیونکہ گھر سے نکلنے سے خرابی ہو رہی ہے، وہ راستہ بند کر دو۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ نے راستہ بنا دیا، یعنی حد کا حکم آ گیا جو سورۃ النور میں تھا، تو پھر کیا ہے، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یعنی اس آیت سے جو اہم ترین بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان غلطی کرے تو اس کو سزا دی جائے تاکہ وہ غلطی سے باز آئے، توبہ کروائی جائے۔ لیکن سزا دینا اگر مقصود ہو تو قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں، گواہ لائے جائیں، مقررہ سزا دی جائے، اور اس کے بعد انہیں پھر سے دوبارہ مین سٹریم میں شامل کر لیا جائے۔ یعنی کچھ لوگوں کو محض مجرم کی حیثیت سے ساری زندگی مجرم بن کے رہنے کے لیے نہ چھوڑ دیا جائے، واضح۔ اور رجم جو ہے، شادی شدہ عورت یا مرد اگر اس جرم میں ملوث پایا جائے تو اس کے لیے ہے۔ عام کوڑے مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، سزا اور تکلیف ضرور ہے، لیکن اس میں مرنا نہیں، مرنا ہے رجم کی سزا میں، ٹھیک ہے۔ تو سبیلہ سے مراد یہاں حد ہے، حد زنا۔ اور حد زنا 2 طرح کی ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی کنواری لڑکی یا کنوارا لڑکا یہ جرم کرے تو ان دونوں کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہو تو اس کے لیے پھر رجم ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ان پر کتاب نازل کی، جو کچھ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی۔ یعنی ابتدا میں رجم کا حکم قرآن میں موجود تھا، رے جیم میم، رجم کا مطلب پتھر مارنا، سنگسار کرنا، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ابتدا میں اس پر آیت موجود تھی، پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گئی۔ ناسخ و منسوخ پہلے سپارے میں آپ نے پڑھا ہے، اور اس وقت میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ بعد میں یہ آیت منسوخ التلاوت ہو گئی، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی لیکن حکم باقی رہا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا۔ رجم کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ بخاری میں حضرت عمر کی روایت موجود ہے۔ اور وہ آیت جو پڑھی جاتی تھی پہلے اور پھر نہیں پڑھی جاتی لیکن حکم باقی ہے، وہ ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ لیکن اب یہ منسوخ التلاوہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر حد جاری کی؟
ماعز اسلمی پر اور قبیلہ ازد کی ایک عورت غامدیہ پر. ٹھیک ہے، غامدیہ عورت کا نام تھا اور ماعز اسلمی مرد کا نام تھا، جو دونوں شادی شدہ تھے اور ان سے یہ جرم ہوا تھا تو ان دونوں کو سنسار کیا گیا تھا. واللذانی، اور وہ دو مرد یا مرد اور عورت. اللذانی کس کا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا. ٹھیک ہے، الذی واحد ہے، اللذانی تثنیہ ہے، الذین جمع ہے. اللتی واحد ہے اور اللتانی تثنیہ ہے اور اللاتی یا اللائی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واللذانی آیا ہے جس میں دو لوگ شامل ہیں. واللذانی اور وہ دو کون؟ یا تو وہ مرد اور عورت ہے اور یا پھر مرد اور مرد. تو واللذانی اور وہ دو یأتیانہا جو اس کا ارتکاب کریں. ہاں سے مراد یہاں الفاحشہ ہے جس کا پیچھے ذکر گزرا ہے، زنا، یا پھر اس سے مراد عمل قوم لوط ہے، لواطت، ہوموسیکشولیٹی. تو واللذانی سے مراد وہ دو مرد جو آپس میں ایسا تعلق قائم کریں. ایک معنی یہ کیا گیا ہے اور دوسرا معنی کیا؟ مرد اور عورت جو زنا کریں. اب زنا کے لیے تو فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے پیچھے، جس کی دلیل میں نے آپ کو قرآن سے دی. تو کیا ہوموسیکشولیٹی کے لیے بھی فاحشہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں؟ جی ہاں، بالکل آتا ہے. قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم ایک ایسی برائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے کی ہی نہیں. پہلی دفعہ تاریخ میں یہ برائی قوم لوط میں ہوئی، اسی وجہ سے پھر اس کو لواطت کہا گیا، یعنی ان کی قوم میں تھی تو ان کے پیغمبر کے نام سے منسوب ہو گئی. تو واللذان یأتیانہا وہ دو جو اس کا ارتکاب کریں، منکم تم میں سے. پھر منکم کی شرط ہے یعنی مسلمان. فآذوہما تو ان دونوں کو تکلیف دو. آذو کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ اذن سے، اذیت سے، یعنی دونوں کو اذیت دو. یہ حکم بھی اس آیت سے پہلے کا ہے جس میں سزا کا حکم آ گیا تھا. یعنی یہ آیت بھی کب نازل ہوئی؟ سورۃ النور کی اس آیت سے پہلے جس میں زنا کی سزا 100 کوڑے بتائی گئی. تو اس سے پہلے کیا تھا؟ جب تک باقاعدہ حد نہیں مقرر ہوئی تھی، فآذوہما ان دونوں کو تکلیف دو یعنی سزا دو. اب کیا سزا ہو؟ مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، نصیحت ملامت ہو سکتی ہے، ذہنی تکلیف ہو سکتی ہے، جسمانی تکلیف ہو سکتی ہے. اذا میں یہ سب چیزیں آتی. پیچھے آپ اذا کا لفظ 2 مختلف جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں، جو ذہنی اذیت کے لیے بھی ہے. ایک جگہ ہے جہاں پر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات مت ضائع کرو. کس کے ساتھ؟ احسان جتا کر اور اذا کے ساتھ. اذا یہاں کیا مراد ہے؟ تان و تشنیع، دے کے پھر باتیں سنانا، ہنسی اڑانا، کسی بھی طرح اذیت دینا. تو یہ اذیت کون سی ہے؟ مار پیٹ کی تو نہیں. کیا ہے؟ زبانی تکلیف یعنی ذہنی ٹارچر. اوکے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے دشمن کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اذیت والی باتوں کے. لن یضروکم الا اذی، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے کہ وہ تمہیں اذا پہنچاتے رہیں گے. اور وہاں اذا کیا؟ مینٹل ٹارچر. کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑے رکھیں گے کہ جس سے تمہیں ڈسٹرب کیے رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک تیسری جگہ ہے جہاں جسمانی تکلیف کے لیے لفظ اذا استعمال ہوا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں عورت کے حیض کو اذا سے تشبیہ دی گئی. یسألونک عن المحیض قل ہوا اذا. تو یہاں فرمایا کہ ان دونوں کو اذا دو. تو پھر اس میں کیا کیا آئے گا؟ جسمانی تکلیف بھی اور ذہنی پریشانی بھی، مینٹل ٹارچر بھی. تو وہ دو لوگ جو فاحشہ کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تم سزا دو، تکلیف دو،
فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، یعنی ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پہ توبہ، اور آئندہ کے لیے اصلاح، باز آ جائیں. اور توبہ کہتے کس کو ہے؟ لفظی معنی بتائیے. پلٹنا، لوٹنا. تابہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یہ لفظی معنی ہے. اور مجازی معنی کیا ہے؟ غلطی سے لوٹنا اور پھر قصور اپنا جو ہے اسے چھوڑ کے اچھا راستہ اختیار کرنا. تو تابہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹ آنا. مثلاً آپ یہاں سے باہر نکلے اور ٹم ہارٹن جا رہے تھے، راستے میں آپ کو خیال ہے اوہ کلاس تو جلدی شروع ہونے والی ہے، تو لہٰذا واپس چلو. اب آپ نے کیا کیا؟ یہ جو پلٹ آئے یہ توبہ ہے، لیکن ٹم ہارٹن سے کوئی توبہ نہیں کرتا. اچھا خیر، یہ پلٹنا یعنی کہ رستہ بدل لینا. توبہ کے اندر اگر آپ گہرائی میں جائیں تو معنی کیا ہے؟ رستہ بدل لینا. یا پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ گھر سے نکلتے ہیں کہ چلو اسکول جاتے ہیں، آدھے رستے میں کہتے ہیں چلو پارک جاتے ہیں. اب آپ نے کیا کیا؟ رستہ بدل دیا نا. تو گناہ سے توبہ بھی دراصل کیا ہوتی ہے؟ پھر رستہ بدل لینا. پہلے آپ غلط رستے پر تھے، اب آپ نے کیا کیا؟ وہ رستہ چھوڑ دیا، اب آپ وہ غلط کام نہیں کرتے. یہ ہے توبہ بیسیکلی. تو پھر اس میں کیا چیز آتی ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ سے ڈر کے چھوڑے. اور اس کا نام پھر تقویٰ ہے. یاد ہے تقویٰ میں بار بار آپ کو یہ بات یاد کرائی گئی کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے ڈر سے چھوڑنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ سے شرم کر کے، حیا کر کے کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیا کر رہی ہوں، حیا کی وجہ سے چھوڑے، خوف کی وجہ سے چھوڑے، اللہ کی محبت میں چھوڑ دے. پھر شرمندگی ہو کہ یار اب جو کیا ہے غلط کیا ہے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ میں ظالم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنی غلطی کا احساس کرے انسان، اور پھر جیسی غلطی کر رہا تھا اس کا ازالہ کرے. ازالہ کیسے؟ اب اگر کوئی اچھا کام چھوڑے ہوئے تھا، مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس کی توبہ کیا؟ نماز پڑھنا شروع کرے اور کبھی نہ چھوڑے آئندہ. اسی طرح اگر کسی پہ ظلم کر رہا تھا تو اب کیا کرے؟ ظلم چھوڑ دے. مثلا کل کی آیات آپ نے پڑھی جو وراثت سے متعلق تھی، تو سن کر کچھ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا تو ان کے اپنے گھروں میں ہو چکا ہے. مثلا کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیٹا ہے، کہیں نہ کہیں ظلم کی داستانیں ہر جگہ موجود ہیں. تو کیا کریں؟ یعنی اگر واقعی کوئی ایمان والا شخص ہو تو کل کے سبق کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے پھر تڑپے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر اس نے خود ایسی کوئی غلطی کی ہو یا اس کے کسی قریبی خون والے رشتے میں سے کسی نے کی ہو. اگر کوئی آپ ہی کا بھائی ہو جو ایسا ظلم کر رہا ہو، یا آپ کا بیٹا ہو، یا آپ کا شوہر ہو، یا باپ ہو ایون، تو آپ برداشت کریں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جائے اور ذلت آمیز رسوائی ہو اس کے لیے؟ باپ بھائی کی تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ انسان تڑپ اٹھتا ہے. تو ایسے میں انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ اس بوجھ کو دنیا میں ہی اپنے سے ہٹا دے. تو یہی توبہ ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا. توبہ کر لو، جو ہو گیا ہے ہو گیا، اب آئندہ کے لیے باز آؤ. اب ٹھیک ہے باز آ گئے، یار اب ہم نے ظلم کیا، ہم اعتراف کرتے ہیں ہماری غلطی تھی. پہلی بات غلطی مان لی. دوسری بات یہ کہ اگر صاحب حق دنیا میں موجود ہے تو اس کو حق لوٹایا جائے. یہ توبہ کا حصہ ہے. یعنی جس کی زمین پہ آپ نے ناجائز غاصبانہ طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کیا کریں؟ واپس کریں اس کو. اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے وارثوں کو دیں. اور اگر کوئی طریقہ نہیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے فی سبیل اللہ دنیا میں حساب برابر کر کے جائیں. کسی کا حق پیٹھ پہ لے کے اللہ کے حضور حاضر نہ ہو، کیونکہ بہت سخت شامت ہے. تو یہاں بھی توبہ کی شرائط میں سے کیا ہے؟ اصلاح، کہ جو کیا اب اس کا علاج. یہ بالکل ایسے جیسے اگر آپ نے کوئی چیز توڑ دی تو آپ کیا کریں؟ اسے جوڑیں. کوئی چیز پھاڑ دی تو اس کو صحیح کر لیں. یعنی عام روزمرہ زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں کہیں خرابی ہوتی جاتی ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ برابر کرتے ہیں. کوئی چیز گندی ہو جائے صاف کرتے ہیں، کچھ گر جائے اٹھا لیتے ہیں. یہی توبہ ہوتی ہے. اور پھر اس کے اندر شامل ہے اصلاح. فَإِن تَابَا، اب اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لیں،
مثلاً آپس میں کوئی غلط قسم کی فرینڈشپ تھی اور غلط قسم کا ریلیشن تھا، توبہ کریں، نکاح کر لیں، یا توبہ کریں اور ایک دوسرے کو چھوڑ دیں. تو پھر ایسے میں جو لوگ باز آ جائیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض برتو. کیا مطلب اس کا؟ اب ان کو کچھ نہ کہو، تانے نہ دو، ان کو آر نہ دلاؤ، پچھلی برائی پر برا بھلا مت کہو. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص توبہ اور اصلاح کر لے اس کو دو فائدے بتائے گئے. نمبر ایک، انسان اسے کچھ نہ کہے، انسان اس کو اس کا ماضی نہ یاد دلائے کہ اب تم بڑی بیوی بن رہی ہو اور پتہ ہے ہمیں تمہارا جو کچھ تم کیا کرتی تھی، اس قسم کی کوئی بات نہ کی جائے. اور دوسری طرف اللہ بھی تواب اور رحیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اسلام انسان کو گلٹ سے نکالتا ہے کہ ایک طرف بندوں کے ہجوم سے بچایا، بس ٹھیک ہے یہ بندہ باز آ چکا ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہ کہو، کچھ نہیں کہنا اب اس کو، بالکل اس کے ساتھ نارمل ہو جاؤ گویا اس نے کیا ہی نہیں. حدیث میں آتا نا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بالکل گناہ سے پاک ہے. تو بندے بھی اسے کچھ نہ کہیں اور یقیناً وہ اللہ کو بھی تواب اور رحیم پائے گا. تواب کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم بے حد مہربان. تو گویا انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن مومن غلطی پہ اصرار نہیں کرتا. اور پھر معاشرے کو اور اسلامی حکومت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ ایسی برائیوں کو دیکھ کر ان کا سدباب کریں اور معاشرے کو صاف ستھرا کرتے رہیں. اب یہاں پر چونکہ واللذان سے ایک مراد عمل قوم لوط بھی لیا گیا، تو یاد رکھیے کہ زنا تو برائی ہے ہی، لیکن عمل قوم لوط یا لواطت یا ہوموسیکشولیٹی یہ بھی اسلام میں ایک برائی ہے اور بہت بڑی برائی ہے. خواہ یہ دو عورتوں کے درمیان ہو جن کو لیسبینز کہا جاتا ہے، یا یہ دو مردوں کے بیچ میں ہو. یہ عمل خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف شریعت بھی ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. الترغیب و ترہیب کی روایت ہے یہ، یعنی 3 دفعہ لعنت کی گئی اس شخص پر جو عمل قوم لوط کرے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری عمل کرتا دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو. پھر اسی طرح 4 خلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، ہشام بن عبد الملک، یہ 4 خلفاء ہیں. انہوں نے اپنے زمانوں میں ایسی حرکت کرنے والوں کو جلایا بھی تھا، یعنی اتنی سخت سزا دی تھی. ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر کو خط لکھا کہ یہاں عرب کے ایک علاقے میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر نے اس سلسلے میں سب صحابہ کو جمع کر لیا کیونکہ قرآن کے واضح حکم میں کوئی ایسی حد نہیں تھی. حضرت علی نے فرمایا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے ایک قوم کے کسی نے نہیں کیا، یعنی قوم لوط کی طرف اشارت. اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے. کیا معاملہ کیا تھا؟ اس بستی کو اٹھا کے الٹا دیا تھا. انہوں نے رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے. دوسرے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا اور حضرت ابوبکر نے آگ میں جلانے کا حکم دیا. تو قوم لوط جو ہے اس پر صرف ایک ہی سزا نہیں آئی تھی، ان کو پتھر بھی مارے گئے تھے اور ان کو زمین میں بھی پھر دھنسایا گیا اور پھر ایک طرح سے وہ ڈوب گئے بحر مردار میں. اور اسی طرح جلنے کی بات بھی آتی ہے ایک جگہ، کیونکہ یہ ایک برائی کئی برائیوں کا سبب ہے. یعنی یہ ایک برائی صرف ایک نہیں بلکہ کئی برائیوں کی جڑ ہے. یہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں آپ کے لیے، اور اس کا سورس جو ہے دا ہوموسیکشول نیٹ ورک اور سین فرانسسکو ایڈز فاؤنڈیشن، کین وی ٹاک،
اور سین فرانسسکو سینٹینل 27 مارچ 92 کی رپورٹ ہے، اور سائنس میگزین اور اسٹیٹسٹیکل ایبسٹریکٹ آف دا US 1990، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس میں چیزیں شامل ہیں. ان کا خلاصہ ہے، چند ایک چیزیں آپ کے علم میں لانا چاہوں گی کہ یہ برائی کس قدر کبیح درجے کی برائی ہے، جس میں انسانوں کو کس قدر نقصانوں کا سامنا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک اوسط یعنی ایوریج ہوموسیکشول کے سالانہ پارٹنرز 20 سے 106 تک ہوتے ہیں. یعنی رپورٹس میں بتایا گیا کہ ایک ایسا شخص جس کو اس برے فعل کی عادت پڑ جائے تو اس کے ایوریج اینول پارٹنرز، یعنی ایک سال میں وہ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ برائی کرتا ہے، کم از کم 20 اور زیادہ سے زیادہ 106 تک کا ریٹ پایا گیا ہے. اس کے برعکس ایک ہیٹروسیکشول کی زندگی کے پارٹنر 8 اینول. پھر اسی طرح اس عمل سے طرح طرح کی برائیاں جو سامنے آئی ہیں، ان میں ایک گنوریا اور سفلس، اور تقریباً 60% سفلس کے کیسز جو ہیں وہ سب ہوموسیکشولز ہوتے ہیں. سفلس ایک بیماری ہے جس میں 60% مریض ہوموسیکشول ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہاسپٹل میں ٹوٹل جو پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں ان میں 17% ہوموسیکشولز ہوتے ہیں. حالانکہ نارتھ امریکہ کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس میں سے 1 to 2% لوگ ہوموسیکشولز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہسپتالوں میں ان کی تعداد جو ہے وہ سارے پیشنٹس کے مقابلے میں 17% ہے. یعنی کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس مصیبت کا شکار ہیں. پھر اسی طرح STDs سے افیکٹڈ ہوموسیکشولز جو ہیں وہ 78% ہیں. پھر اسی طرح ہیپیٹائٹس کے مریضوں کی جو تعداد ہے اس میں سین فرانسسکو میں 70 to 80% ہوموسیکشولز ہیں. یعنی اگر 100 مریض ہیں ہیپیٹائٹس کے تو اس میں سے 70 سے 80 جو ہیں وہ ہوموسیکشولز ہیں. پھر مختلف جو اسٹیٹس ہیں ان میں تعداد مختلف ہے. ڈینور میں 29 ہے، نیو یارک سٹی میں 66%، ٹورانٹو میں 56%، مونٹریال میں 42% ہے. پھر اسی طرح ہوموسیکشولز کے بارے میں اور جو بیماریاں بتائی گئی ہیں وہ انٹسٹائنل جو پیراسائٹس ہیں ان سے انفیکشن، وارمز، فلوکس، امیبا تک ان کے جسم میں پایا جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ ہوموسیکشولز جو 19 ایئرز سے کم عمر لڑکوں سے ایسی حرکتیں کر چکے ہیں وہ 73% ہیں. وہ جو اپنے 50% پارٹنر سے صرف ایک بار ایسا تعلق کرتے ہیں 70%. پھر اسی طرح خودکشی دنیا میں جتنی بھی ہوئی ہے، یا بیسیکلی اسٹیٹسٹک نارتھ امریکہ کے، تو خودکشی کرنے والوں میں سے 50% ہوموسیکشولز ہوتے ہیں. 50%، اگر 100 لوگوں نے خودکشی کی ہے تو اس میں جو ریسرچ ہوئی ہے، جو رپورٹس آئی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ 50% ان میں سے یہ عمل کرنے والے تھے. پھر اسی طرح مرڈررز جو ہیں ان میں سے بھی 50% جو ہیں وہ ہوموسیکشولز پائے گئے. اور اسی طرح کیپٹن ولیم ریڈل کہتا ہے کہ جو ایک لاس اینجلس پولیس سے متعلق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ LA میں جو بچے ہوموسیکشولز کے ہاتھوں سیکشولی ابیوز ہوئے ان کی تعداد 30,000 ہے. یعنی فاحشہ وہ برائی ہوتی ہے نا جس کا اثر دوسروں پہ بھی جا کے پڑتا ہے. یعنی وہ صرف اپنی ذات میں برائی نہیں ہے بلکہ اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ نئے نئے شکار ڈھونڈنے کے لیے پھر جہاں بھی انہیں موقع ملے وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں. پھر اسی طرح US میں جو تمام ایڈز کے کیسز ہیں ان میں سے 50% جو ہیں وہ ہوموسیکشولز ہیں. اور جو ایک ایڈز کے مریض کا علاج ہے وہ تقریباً $300,000 اس پہ کم از کم خرچ آتا ہے، یعنی ایک مریض کو ٹریٹ کرنے میں، اور پھر بھی کوئی اس کی گارنٹی نہیں کہ وہ صحت مند ہو سکے. اور پھر اسی طرح سائیکیٹرسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہوموسیکشولز ایک عام انسان کے مقابلے میں کم خوش لوگ ہوتے ہیں. یعنی جو عام لوگوں میں خوشی کا ریٹ ہے یا ایک سکون کا، اس کے مقابلے میں ان کے اندر سکون نہیں پایا جاتا. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ عورتوں میں جو مقتول ہیں ان میں 21% لیزبینز ہوتی ہیں. یعنی عورتیں جتنی قتل ہوتی ہیں ان میں سے 21% لیزبینز کی تعداد ہے. پھر اسی طرح کچھ پروفیشنل ہوموسیکشولز بھی ہیں جیسے پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں، اور اسی قسم کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنا بھی جو ہے وہ انتہائی گناونا ہے، زبان پہ لانا بھی بہت مشکل ہے. انتہائی گندی قسم کی بیماریاں اور گندی قسم کی حرکتیں وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں.
یہ سب کچھ نہ بھی ہو، یعنی یہ ظاہری خرابیاں جو لوگوں نے خود، جہاں یہ خرابیاں ہو رہی ہیں عموماً، یعنی کہ خود ہی اس کو بول کر بتا رہے ہیں، یہ اگر چیزیں نہ بھی ہوں تو بھی ایک مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک چیز جسے اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے اس سے رک جائے. ایمان کا تقاضا یہی ہے. پھر یہاں اگرچہ واللذان میں مرد اور مرد کے تعلق کو برا کہا گیا، لیکن اس سے جو حکم مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا فعل کرتا ہے تو اس کی بھی ممانعت ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرم نہیں فرماتے. یعنی ایسی باتیں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی پسندیدہ موضوع نہیں ہے گفتگو کرنے کا، لیکن چونکہ انسانی زندگی سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے. یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی، اور پھر فرمایا عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آیا کرو. عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آیا کرو، جیسے کہ قرآن میں کیا حکم ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے آنے کا. اور وہ کون سا مقام ہے؟ منسس کے دنوں میں جہاں جانے سے روکا گیا ہے. تو غیر فطری طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرے یا غیر فطری طریقے سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے یا کسی کاہن کے پاس جائے اور غیب سے متعلق خبروں کی تصدیق کرے تو ایسے لوگ اس دین کے منکر ہیں. یعنی انتہائی ناپسندیدگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا اور اس کو غیب کی خبریں معلوم کرنے جیسے جرم کے ساتھ برابر کر دیا. تو واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، کہ توبہ اور اصلاح کے بعد تان و تشنیع کی کوئی گنجائش نہیں. ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. پھر فرمایا انما التوبۃ، بے شک توبہ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعنی اللہ مہربان ہے ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو عمل کرتے ہیں کسی برائی کا، بجہالت، جہالت میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے ہی، فوراً، جلدی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہوگا. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ الشورى آیت نمبر 25 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، یعنی ان کو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ برائیوں سے درگزر کرتا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 104 میں فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا وہ نہیں جانتے، أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ میں بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہوں اس کی جو توبہ کر لے. یعنی جو توبہ کر لے میں اس کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. اور وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ جب ایک بندہ غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوتے ہیں. اور اس کو کس سے مثال دی، کسی کو معلوم ہے؟ اس شخص سے جس کا صحرا میں اونٹ کھو جائے اور پھر کیا ہو، اچانک مل جائے، تو وہ خوشی کے مارے ایکسائٹمنٹ میں پکار اٹھے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی اس کی بات بھی الٹ جائے، کہ بات بھی غلط نکلی خوشی میں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے اس بندے نے توبہ کر لی. تو توبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بے حد پسندیدہ ہے،
اور اللہ کے ذمہ ہے. اور پھر سورۃ الزمر آیت 53 میں آتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس پر ایک کیسٹ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ ہے ہی توبہ کے موضوع پر کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی ہے پچھلی زندگی میں اور گلٹ ہے اس کے اندر، ندامت ہے، شرمندگی ہے، تو اب وہ ہر وقت ندامت میں نہ رہے، توبہ کرے اور اپنے آپ کو صاف کرے اور مثبت طریقے سے زندگی بسر کرے. کیونکہ انسان کے اندر جب گلٹ ہوتی ہے نا، اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، نیکی میں دل نہیں لگتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو ایسے حال میں نہیں چھوڑتا، اس لیے توبہ کا رستہ دکھایا گیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ہاں، کس کو معاف کر دیتا ہے؟ کہ جو عمل کرتے ہیں برا جہالت کے ساتھ. جہالت کس کو کہتے ہیں؟ علم کی ضد ہے جہالت. جہالت کا لفظ جیم ہے لام سے جہل. جہل کہتے ہیں لا علمی کو، یعنی یا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ برائی ہے، یہ اس درجے کی برائی ہے. مثلا بعض لوگوں کو واقعی نہیں پتا ہوگا کہ وراثت میں ظلم و ستم بہت بڑی برائی ہے، پتہ ہی نہیں. اور جب پتہ چلا فوراً پلٹ آئے، فوراً اس سے دستبردار ہو کے اس ظلم سے نکل آئے. ہاں، ایک تو ہے ایسی جہالت کہ ایسا ماحول ہے، ایسا گھرانہ ہے، بچپن سے ایسے رہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں دین کیا ہے اور کیا نہیں. اور جب پتہ چلا، شعور آیا، اویئرنس ہوئی، فوراً سب کچھ چھوڑتے چلے گئے. ایسے لوگوں کے پچھلے سارے گناہ معاف. ایک اور بھی جہالت ہوتی، اور وہ جہالت ہوتی ہے وقتی جہالت. پتہ ہے کہ برا ہے، لیکن وقتی طور پہ کیا ہوا، دل دماغ پہ پردہ آ گیا. یہ پردہ کیسے آتا ہے بتائیے؟ کبھی غصے سے آتا ہے، کبھی جذبات کی شدت سے آتا ہے. غصہ بھی تو جذبات ہی کی قسم ہے نا، منفی جذبات. اب جب آپ کو غصہ آتا ہے تو اس وقت عقل کہاں جاتی ہے؟ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو جب عقل کھائی گئی تو آپ کا جو علم تھا اس پہ پردہ پڑ گیا. وہ علم نیچے تھا نا، وہ تو آپ کی سوچ سمجھ ہی ختم ہو گئی. تو اب کیا ہوا؟ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو جہالت سے تعبیر کیا گیا ہے. سمجھے؟ پھر اسی طرح انسان کے اوپر جذبات کا غلبہ ہو جائے، صرف غصے کا نہیں، کوئی شہوانی جذبات یا کسی قسم کی اور خرابی، کیونکہ انسان کمزور ہے. اور خصوصاً جذبات کے آگے، جذبات کے طوفان اور جذبات کی رو کے سامنے بعض اوقات انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے. وہ جو جذبات میں اندھے ہو کر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کو بھی جہالت سے تعبیر کیا گیا. کیونکہ جب تک کوئی انسان سمجھدار ہے، عقل سے کام لے رہا ہے، علم سے کام لے رہا ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ تو ہلاکت ہے. کسی بھی سینسیبل انسان کو جب وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیسا ہے تو کبھی نہیں کہے گا کہ یہ بہت اچھا کام ہے. وہ غلط کام کو کیا کہے گا؟ غلط ہے. لیکن انسان جب ایک بات کو غلط کہتا بھی ہے، اب کر گزرتا ہے، تو یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ جہالت سے کرتا ہے. یا تو اصل جہالت ہے اور یا پھر وقتی جہالت جو جذبات کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جب انسان کے اوپر سے بادل چھٹتے ہیں، یعنی جذبات کس طرح ہیں، جیسے ایک دم بادل آ جاتے ہیں نا. کیا ہوتا ہے جب ایک دم کالے سیاہ بادل آ جاتے ہیں؟ اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج نظر نہیں آتا. تو جہالت بھی کیا ہے؟ اندھیرا ہے نا. عقل کے اوپر جذبات کے بادل، اور انسان ان سے مغلوب ہو گیا. اور جذبات کی حقیقت کیا ہے؟ سٹے نہیں کرتے. جیسے بادل سٹے نہیں کرتے، آتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور جاتے ہیں. اسی طرح انسان کے جذبات میں بھی ابال آتا ہے، جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اسی لیے وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی جن کی بنیاد صرف جذبات ہوتی ہے، کیونکہ جذبات باقی رہتے ہی نہیں، وہ ابال کی طرح ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ واپس. تو یہاں بھی یہ جو جذباتی کیفیت ہے، یا ایک جذباتی یعنی ٹراؤمے سے انسان گزر رہا ہے اور اس میں انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، تو چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کمزور ہے، لہذا جب انسان باہر آتا ہے
اور پھر دھوپ نکلتی ہے اور پھر اس کو ہر برائی، ہر گندگی خوب نظر آنے لگتی ہے، تو پھر انسان پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات اتنی شدت کا احساس ہوتا ہے برائی کی کہ انسان خود کو خود ہی سزا دے دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی باہر سے آ کے سزا دے، خود انسان اپنے آپ کو سزا دیتا ہے۔ وہ روتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ یا رب میں گناہ گار ہوں، میں ظالم، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ ثم یتوبون من قریب، جو قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی جو ہی بادل چھٹے، احساس ہوا غلطی کا، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے اچھا وہ حج کرنے جائیں گے تو پھر کریں گے توبہ، ابھی تو ہو گیا جو ہو گیا، نہیں، قریب سے توبہ کر لیتے، فوراً سے توبہ کر لیتے، اسی وقت توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان پر تو اللہ مہربان ہوگا ہی ہوگا، کہ جنہوں نے اچانک کسی وقتی چیز میں ٹریپ ہونے کی وجہ سے، کسی وقتی کیفیت میں وہ ٹریپ ہو گئے اور اس وجہ سے انہوں نے غلطی کر لی، جو ہی احساس ہوا توبہ کر لی، رستہ بدل لیا، واپس آ گئے۔ جیسے وہ ابھی توبہ کی بات ہوئی تھی نا، کہ جو رستہ بھول جائے، جیسے عام طور پہ آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ غلط موڑ کاٹ لیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ واپس پلٹتے ہیں یا چلتے جاتے ہیں؟ The moment you realize کہ میں نے موڑ غلط کاٹ لیے تو آپ فوراً کانشیس، نہیں واپس چلو، واپس آ جاتے۔ تو قریب سے ہی واپس آ جاتے ہیں یا دور جا کے واپس آتے ہیں؟ اسی وقت واپس آتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں جانا، یہی توبہ ہے، فوراً واپس آتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پہ اللہ مہربان ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا، اس کو سب پتا ہے کہ کون کس کیفیت میں۔ ہم جتنی اپنی حالت خود جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اللہ جانتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ کس بندے نے غلطی کیوں کی، کیا وجہ بنی تھی غلطی کی۔ اور اللہ کا علم کیسا علم ہے؟ کامل علم ہے، مکمل علم ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کو سب پتا ہے خشکی پہ کیا اور سمندر میں کیا۔ انسان کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ سمندر میں کیا ہے، سمندر کی ساری چیزوں کا انسان کو نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ صرف علم والا نہیں بلکہ اس کے ساتھ حکمت بھی ہے۔ اچھا، جو علم ہے نا، قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے قد احاط بکل شیء علما، اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے، بکل شیء علما، ٹھیک ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، انسانوں کا علم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ حکمت کا لفظ کیوں آیا، علیم کے ساتھ حکیم کیوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی حالت کو خوب جانتا ہے، فوراً سزا نہیں دے دیتا، اس کو توبہ کا موقع دیتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ محض اپنے علم کی بنا پر لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے اور ان کو سنبھلنے اور توبہ کرنے کا موقع نہ دے، تو یہ جو اس کی حکمت ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ توبہ قبول کرے، توبہ کا موقع دے۔ اور علیم پر حکیم تاکید بھی ہے، کیونکہ حکمت کا ایک معنی بھی کیا ہے؟ علم، قرآن کا علم، سنت کا علم اور باقی چیزوں کا علم۔ حسن بصری کا ایک قول بہت اچھا ملا مجھے، جو توبہ کے عمل کو مزید واضح کرتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے، یعنی توبۃ النصوح، جسے قرآن میں کہتے ہیں نا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، سچی توبہ یہ ہے کہ برائی سے تم کو نفرت ہو جائے جس طرح پہلے اس سے محبت تھی، اور جب برائی یاد آئے تو اللہ سے اس کے لیے مغفرت مانگو۔ میری دو چیزیں ہیں، نمبر ایک تو یہ کہ برائی سے نفرت، اور نمبر دو جب برائی کا خیال دل میں آئے، یعنی اپنے ماضی کا کوئی گناہ یاد آئے، تو اس وقت فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور معافی مانگی جائے۔ یعنی جب بھی وہ خیال آئے، یاد آئے گناہ کی، تو فوراً دل میں ساتھ ہی کیا چیز پیدا ہو، یعنی استغفار، کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی تعویلیں کرنا یا پھر ان پر مطمئن ہونا اور یا ان کو برا نہ سمجھنا، یہ انسان کے حق میں نقصان دہ ہے۔
اور پھر بعد میں انسان یہ سوچے وہ کتنا اچھا وقت تھا، کیا ہی مزے کے دن تھے جب میں یہ اور یہ غلط کام کر سکتی تھی. یہ توبہ میں نہیں آتا، یہ توبہ کے خلاف ہے. توبہ ہوتی ہی اس وقت ہے جب انسان برائی کو واقعی برا سمجھے اور اس سے نفرت کرے، اور پھر اس کے بدلے میں نیکی کرنے کی سوچے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرے اور اللہ سے بار بار استغفار کرتا رہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کرتے ہیں برائیاں، جو برے کام کرتے ہیں. اچھا یہاں تو کہا تھا کہ توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے ہیں، يَعْمَلُونَ السُّوءَ ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ سیئات. ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں جو سیئات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص توبہ کو مذاق بنا لے، برا کرے، اور پھر توبہ کر کے پھر دوبارہ شروع کر دے، پھر توبہ کر کے پھر وہی کرے، پھر وہی کرے، یا پھر یہ کہ انسان یہ سوچے اچھا غلطی تو ہو گئی، اب پتہ نہیں بخشش ہونی ہے کہ نہیں، اور بھی کر لو کچھ، یا یہ کہے کہ اچھا کبھی کر ہی لوں گا نا توبہ، یعنی توبہ کو قریب سے نہ کر لے بلکہ کیا کرے؟ ٹال مٹول کرے، مؤخر کرتا رہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ چاہے تو مہربان ہو جائے، چاہے تو نہ ہو. اور ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے. قال انی تبت الآن، تو کہے کہ اب میں نے توبہ کی، اب میری توبہ، یعنی موت دیکھ کر، انجام دیکھ کر، سزا دیکھ کر. ایسی توبہ حقیقی توبہ نہیں ہوتی، وہ مجبوری کی توبہ ہے، کیونکہ اب پتہ چل رہا ہے کہ شامت آنے والی ہے. اب بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں ادھر ادھر نکلنے کا کوئی چارہ ہی نہیں. تو اب ایک ہی چارہ ہے، اور وہ کیا؟ کہ توبہ کر لی جائے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو مر جاتے ہیں، وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں حالانکہ وہ کافر ہے. جیسے فرعون، اس نے کیا کہا تھا مرتے وقت؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس وقت اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں. تو کیا کہا گیا؟ الآن، اب مسلمان ہو. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نافرمانیاں کرتے رہے. وکنت من المفسدین، اور تم مفسدین میں سے تھے. سورۃ یونس آیت 90 اور 91. تو اس وقت یہ کہنا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لایا، وہ ویلڈ نہیں. پھر اسی طرح سورۃ المومنون میں بھی آتا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، کہ ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ پھر دہائیاں دینے لگتا کہ یار اب مجھے واپس کر دے، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. لعلی اعمل صالحا، شاید کہ اب میں کوئی اچھے کام کروں. فیما ترکت، اس دنیا میں جا کے جسے میں چھوڑ آیا. تو ایسے بندے کو کیا کہا جاتا ہے اس وقت؟ کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو بس ایک بات ہے یہ جو دہرا رہا ہے، اس نے توبہ وغیرہ کچھ نہیں کرنی. یہ تو صرف موت سے فرار کا ایک طریقہ ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ اس نے مرنا ہے تو وہ تو مرنے کا سامان کر کے رکھتا ہے، تو پہلے سے ہی توبہ کر کے رکھتا ہے. سورۃ المومنون آیت نمبر 99 اور 100. اور سورۃ غافر میں بھی یہ مضمون آتا ہے آیت نمبر 85 میں، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ان کو ان کا ایمان فائدہ نہ دے گا جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے. تو اب لوگوں کی ایک قسم یہ ہے کہ جو عذاب دیکھ کے، موت دیکھ کے، تکلیف دیکھ کے اس وقت توبہ کرتے ہیں. یاد رکھیے توبہ کا وقت موت آنے پر ختم ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ جان کنی کا وقت نہ آ جائے، یعنی سانس اکھڑنے نہ لگ جائے. جب یہ پتہ چل جائے کہ اب آگے صرف موت ہے اور کوئی فرار کا راستہ نہیں، تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب بھی توبہ نہیں ہو سکے. یعنی جس دن سورج سویرے مشرق سے نکلنے کی بجائے دوسری طرف سے نکلا، اس دن اگر کسی نے کہا میں اب توبہ کرتی ہوں تو توبہ نہیں کر سکے. اور ہم میں سے کسی کو پتا کہ کس دن نکلا ہے؟ اگرچہ قیامت کے قریب ہے، یو نیور نو، قیامت کا وقت کسی کو پتا؟
اس کے بعد بھی دنیا باقی رہے گی کافی عرصہ. یہ ناسا کی رپورٹ کا حوالہ دے رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مارس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت سلو ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ رک جائے گا، اور جب وہ رکے گا تو پھر سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. ہاں، ناسا کی رپورٹ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں کہ ایسا ہوگا. اور یو نیور نو کہ آپ کسی دن سویرے اٹھیں اور یہ نظارہ آپ کے سامنے آ جائے. اس دن استغفار کرنا فائدہ نہ دے گا. اس سے پہلے آج موقع ہے، اب موقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہر روز 70 سے 100 بار، صرف سوتے وقت نہیں، دن بھر ایک مجلس میں کئی دفعہ صحابہ بیٹھ کے پاس گن لیتے تھے کہ اتنی دفعہ آپ استغفار کر چکے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے. ہر وقت تو ہم سے غلطیاں ہوتی، یہاں سے وہاں جانے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر چکتے ہیں. مرنے سے پہلے اور پھر اسی طرح سونے سے پہلے ہر روز توبہ کر کے سوئے انسان. کوئی پتہ نہیں سویرے اٹھے یا نہ اٹھے، کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے. اور یہ سارے حقائق ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ کئی لوگ سوتے اور سویرے نہیں اٹھتے، لیکن ہم اس سے سبق نہیں لیتے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جو موت کو دیکھ کے توبہ کریں، جان کنی شروع ہو جائے، نزاع کا عالم ہو جائے اور وہ توبہ کریں. توبہ صرف اس وقت ہے جب انسان توبہ کے لیے دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھائے. وَلَلَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے، یموتون، جو مرتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں مر گیا اور وہ قبر میں جا کے قیامت کے دن جا کے توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اولئک، یہ سب لوگ یعنی جو توبہ کے بغیر مر جائیں، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب، سخت تکلیف دینے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1، فوراً توبہ کرنے والے. نمبر 2، تاخیر کرنے والے یا پھر توبہ کا مذاق کرنے والے. نمبر 3، موت کے وقت توبہ کرنے والے. اور نمبر 4، توبہ کے بغیر مرنے والے. ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام گناہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً پلٹتے ہیں یا پھر کسی اچھے دن کا انتظار کرتے ہیں، اور نہیں معلوم کہ وہ اچھا دن مشرق سے نکلتا ہے یا پھر مغرب سے نکلتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.